پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فل کورٹ میں جو شامل ججز ہیں انہوں نے مشاورت بھی کی. یہ ظاہر ہم رپورٹرز سے تو جان رہے تھے, آپ ظاہر ماہر قانون ہیں, آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ فیصلے سے پہلے اس طرح کی مشاورت اس کو ہم ایک روٹین سمجھیں یا یہ بہت غیر معمولی بات ہے؟ یہ جی مشاورت تو ہوتی ہے. اب فل کورٹ مشاورت جس طریقے سے کی گئی, اس طریقے سے اگر نہیں, مطلب اگر بند کمرے میں نہیں ہوئی تو فل کورٹ سے ہو گئی. مشاورت کی گئی ہے, اچھی بات ہے, ہوتی بھی ہے, مگر اس طریقے سے اس کیس میں ہوئی زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی اور غیر معمولی ہوئی. مگر اچھی بات ہے کہ مشاورت کی گئی. ججز کو آپس میں ایک دوسرے کے جو سوالات کچھ ذہن میں رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو خود بھی یہ آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے, اس کا فیصلہ جو ہے اس نے سارے عوام کو افیکٹ کرنا ہے, اس لیے مشاورت کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن مختلف جو فورمز رہے جس میں پشاور ہائی کورٹ, پہلے الیکشن کمیشن نے یہ جو ہے جو الیکشن ہوئے تھے انٹرا پارٹی اس کو بنیاد بنا کر جس طریقے سے فیصلہ دیا, اس کے خلاف پھر تمام تر ہم نے دیکھا دونوں پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہو یا سنی اتحاد کونسل, ان کی اپنی اپنی رائے سامنے آئی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, پھر سپریم کورٹ, اور پھر یہ لارجر بینچ میں معاملہ گیا. یہ جن اسٹیجز پر یہ کیس گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے طے ہو جائے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں کسی بھی جماعت کی نشستیں دوسری جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی ہیں؟ تو تاریخی ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں اس فیصلے کو. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ پاکستان دوبارہ اس قسم کے حالات سے گزرے اور کوئی بھی الیکشن اس قسم کے حالات میں ہو جہاں پر ایک پارٹی کو بالکل زیر عتاب لانے کی پوری کوشش سٹیٹ کر دے اور اس کے بعد اس پارٹی کے بکھرے ہوئے تنکے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے تو وہ بیچارے الیکشن لڑیں. یہ اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ ہو. تو یہ حالات جو ہیں یہ بڑے عجیب قسم کے حالات تھے, غیر معمولی حالات تھے جن میں یہ الیکشن ہوئے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی, جس طریقے سے ان کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں اور پارٹیز بیچ میں بنائی گئیں, اور پھر فائنلی جو ہے ایک اور پارٹی کا انتخاب جب انہوں نے کیا بلے باز کا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج تک جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو بیہائنڈ بارز ہے, اور اس کے فیصلے کس طرح ہوئے الیکشن میں لڑنے کے, کن حالات میں ہوئے, یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ بڑے غیر معمولی حالات تھے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ براڈ پرنسپلز لے ڈاؤن کرتی ہے. ہمارے ملک کوئی بھی اتنے زیادہ اس طرح کے حالات کے بارے میں کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو ان حالات میں بیسکلی کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی منشا آرٹیکل 51(6)G میں اور سی اور ڈی میں جو منشا ہے ریزرو سیٹ کی, وہ یہ ہے کہ جس تناسب سے عوام ووٹ دیتی ہے اسی تناسب سے ریزرو سیٹس خواتین کو اور اقلیتوں کو ملنی چاہیے, ان لوگوں کو جن کو ایک جماعت نے بیک کیا ہے. اب اس کیس میں مسئلہ جماعت کا پڑ گیا کیونکہ قاضی صاحب نے 11:30 بجے ایک فیصلہ دے دیا اور بلہ چھین لیا. جس بلے چھیننے والے فیصلے سے الیکشن کمیشن نے یہ کہتی رہی کہ ہمیں اس سے یہ ہوا کہ شاید آپ نے پارٹی ختم کر دی ہے, جبکہ قاضی صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا کہ پارٹی تو ختم نہیں ہوئی تھی, ہم نے تو یہ ہرگز نہیں کہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر معمولی تھیں, آگے ادھر غیر معمولی تھیں, اور ان میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ کو آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے کانسٹیٹیوشن کی منشا کو دیکھنا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی منشا عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. سپریم کورٹ بھی جو ہے بڑی عدالت ہے, یہ کوئی چھوٹی عدالت نہیں ہے کہ لکیر پہ ٹھپے مارتی ہے. براڈر پرنسپل کو دیکھے گی کہ آخر قانون کا مقصد کیا ہے. قانون کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسی جماعت کو ریزرو سیٹس مل جائیں جس نے ووٹ ہی نہ لیے ہوں الیکشن میں. تو قانون کا مقصد تو یہ ہے جو کہ 8 فروری نے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص جماعت کو ڈھونڈ کر اس کے سمبل نہ ہونے کے باوجود اس کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ کر ان کے سمبلز کو ڈھونڈ کر بڑی مشکلوں سے لوگوں نے جا کر ووٹ دیا, جس کے نتیجے میں یہ آزاد امیدوار جو ہیں الیکٹ ہوئے. اور یہ آزاد امیدوار نہیں تھے, یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی بیکڈ امیدوار تھے. اب کیا وہاں پر پولیٹیکل پارٹی لکھ دیا جائے اور آپ پوری مشینری استعمال کر کے اس پارٹی کو ختم کرنے دیا جائے, کوشش کرنے, تو کیا اس سے قانون کی منشا چینج ہو جائے گی؟ کیا ہم لکیر کے فقیر بن جائیں گے؟ لیکن جو قانونی جو اس میں سکھم آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ سب کو پتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں, لیکن وہ آزاد تھے
اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ظاہر ہے یہ تمام تر فیصلے سنائے گئے تھے. پھر جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الاغ کیا ان کے اپنے حامد رضا صاحب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے, پھر انہوں نے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی. تو یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں یہ جو قانونی پیچیدگیاں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کس تاریخ کو سمبل کے لیے کس نے اپلائی کرنا تھا, یہ الیکشن ایکٹ کے قانون ہیں. الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے بڑا ایکٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن جو ہے سب سے اوپر رہتی ہے, اور سپریم کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. سپریم کورٹ نے بھی آئین کی منشا کو آئین کی روح کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ کوئی ٹریفک کے سگنل کا قانون نہیں ہے کہ آپ نے لال بتی کراس کر دی تو آپ کا چلان ہوگا. آپ نے کن حالات میں پارٹی کے لیے نہیں اپلائی کیا, یا کن حالات میں ان آزاد امیدواروں نے جو کہ بیسکلی آزاد نہیں تھے, ان لوگوں کو ان کے سمبل اور بار بار پی ٹی آئی کی ویب سائٹ اور پی ٹی آئی کی پورٹل کے تھرو لوگوں کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے یہ کینڈیڈیٹ ہیں. جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے ان لوگوں کو تو نام بھی نہیں پتا تھے کہ یہ کون صاحب ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو صرف یہ پتا تھا کہ یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے, اس لیے انہوں نے جا کے ان لوگوں کو ووٹ دیے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ آزاد لوگ تھے, یہ آزاد ہرگز نہیں تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ بیکڈ تھے, پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ تھے. اور آئین کی منشا بھی یہ کہتی ہے کہ عوام نے جس طریقے سے ووٹ ڈالا ہے, جن لوگوں کو اسی ریشو سے آپ دیں گے اقلیتی نشستیں بھی اور ویمن کی بھی. قانونی طور پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی بیک تھے, لیکن آن پیپرز الیکشن کمیشن کے یہ کہہ دینے کے بعد کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے وہ نہیں کرائے ہیں, ٹائم پہ نہیں کرائے ہیں, بہت سارے ایشو سمبلز لے لیا گیا, تو یہ قانونی طور پہ پروف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے ہے, اب ہم آنکھیں بند کر لیں تو کیا اب اس میں کیا پروف رہ جاتا ہے؟ جو کچھ پچھلے 1.5 سال سے اس ملک میں ہو رہا ہے, اس کو پروف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب کے سامنے آیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بیسکلی سپریم کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اس نے یہ جو ساری انلیگیلٹیز ہوئی ہیں ان سے اوپر ہو کر فیصلہ دیکھنا ہے, اور ایسا فیصلہ دیکھنا ہے کہ جو ججز کا کام ہے کہ ایسا فیصلہ دیں جو کہ قانون کی سپرٹ کو عوام کے حق میں اور عوام کے لیے جو ہے فیصلہ دیں. یہ کسی سرکاری کوئی سچویشن کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے نہیں دیتے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ساری کنفیوژن, اگر وہ فیصلہ نہ آتا, سمبل چھیننے کا, بلہ چھیننے کا فیصلہ نہ آتا, تو یہ ساری کنفیوژن ہونی بھی نہیں تھی. تو یہ بڑا دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا پڑے گا ان کو, اور جو کہ انہوں نے کیا, اور اسی لیے انہوں نے یہ مشاورتی بار بار اجلاس ہوئے. آپ نے دیکھا بھرپور ہیئرنگ ہوئی, 9 بڑی ہیٹڈ ہیئرنگز ہوئیں, ججز ایک دوسرے سے بھی سوالات جو ہے اٹھاتے رہے, اور ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ یہاں جتنے بھی سخم ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. یہ ایک غیر معمولی سچویشن تھی, اور اس غیر معمولی سچویشن میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہمارے عدالت میں بہت سینئر ججز ہیں, یہ 13 رکنی لارجر بینچ ہے, یہ کوئی اچھا فیصلہ ہی کریں گے, اور اس سے عوام کا بھلا ہی ہوگا, بجائے اس کے کسی ٹیکنیکلٹی کی مار پر کوئی ایسا غلط فیصلہ دے بیٹھیں جس سے عوام جو ہے وہ بے زن ہو جائے. بات یہ ہے کہ عوام نے 8 فروری کو نکل کر اپنی ول کا مظاہرہ کیا, کن حالات میں کیا یہ سب کے سامنے ہے. عوام ہی اس کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ ججز کے ہاتھ میں ہے. کھوسہ صاحب, ون لاسٹ تھنگ, ظاہر ہے یہ تو جو فیصلہ عدالت دے گی وہی فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا, لیکن 2 آپشنز کے علاوہ کیا کوئی تیسرا آپشن بھی, یعنی کہ یا تو یہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں مل جائیں گی, یا جو ابھی سچویشن ہے کرنٹ وہی رہے گی, یا کوئی تیسرا آپشن بھی آ سکتا ہے فیصلے کی صورت میں؟ جو بھی ہوگا انشاءاللہ قانون کے مطابق ہی ہوگا. میرے خیال میں عدالت جو ہے وہ اس کا آئین اور قانون کا بھرپور مطالعہ کرتے ہوئے فیصلہ کرے گی, آئین اور قانون کے مطابق, بجائے یہ کہ وہ کسی ٹیکنیکلٹی کی بیس پر کوئی کسی پرابلم کو اوور ریچ کرنے کے لیے کریں. آئی تھنک آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں.